اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 101۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دیوار بنانے کے بعد وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اس کو انہوں نے بند فرمایا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ تو جب ایک وقت خاص پورا ہوگا تو یہ جو انہوں نے درے کے اندر رکاوٹ بنائی تھی دو پہاڑوں کے درمیان، یہ بالکل خاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک خاص وقت تک یہ دیوار قائم رہے گی، اور اس کے بعد یہ دیوار جو ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جب ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا اور کس وقت ہوگی، یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے جاننی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور حدیث سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دیوار اس وقت ختم ہوگی جب قرب قیامت ہوگا، اور حدیث میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ جب وہ آ جائیں گے، دجال سے ان کا معرکہ ہوگا اور دجال کو شکست دے دی جائے گی، اور اس کے بعد ہر طرف اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ دیوار اس وقت ٹوٹ جائے گی، توڑ دی جائے گی، اور اس کے پیچھے سے یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ تو یہاں پہ پھر ایک بات کی وضاحت ہوگی کہ جس وقت یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے وہ قرب قیامت کی آخری گھڑیاں ہوں گی۔ اس وقت یہ ہر طرف پھیلیں گے، دنیا میں ہر طرف یہ تباہی اور بربادی برپا کریں گے، کیونکہ جو ان کا کام ہے کہ خوراک اور وسائل جہاں بھی نظر آئیں گے ان کو چٹ کر جائیں گے، اور باقی انسانوں کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو انسان محدود ہوتے ہوتے حجاز کے علاقے تک محدود ہو کے رہ جائیں گے۔ تو جب ہر طرف یہ پھیلیں گے اور لگے گا کہ اب ان کو کسی طرح سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، تو اس وقت ان کے اندر ایک وبا پھیلے گی، اور اس وبا سے یہ سارے اچانک مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اب یہاں پہ کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، تو یہ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اور کچھ علماء نے یہاں یہ بھی بحث کی ہے کہ یاجوج اور ماجوج تو نکل آئے تھے اس دیوار کے پیچھے سے، جو بھی قوم وہ بنانا چاہتے ہیں، ایسے ترک ہوں، چینی ہوں، منگول ہوں، تاتار ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نکل آئے ہیں اور اب آخرت کے قریب دوبارہ ان کا بول بالا ہوگا۔ لیکن یہاں میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی رو سے اس کو دیکھیں۔ تو احادیث میں چونکہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے آنا ہے، تو اس سے پہلے کی کسی بھی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے علماء میں اور ہمارے مفسرین میں یہ سب باتیں پیدا کب ہوئیں۔ اب جو پرانے مفسرین ہیں، امام راضی ہیں، اس کے علاوہ ابن کثیر ہیں، ان کے ہاں اس قسم کی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں جدید دور میں پیدا ہوئی جب ہم پہ اعتراضات شروع کیے یورپی اقوام میں۔ تو جب یورپی اقوام نے اعتراضات کیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ یاجوج ماجوج کہاں ہے، اور ان کی وادی کہاں ہے، اور یہ نظر کیوں نہیں آتے، اور یہ کیسے اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے لوگ دفاعی طور پہ اس قسم کی تعویلیں پیش کرنے لگے، اور یہ تعویلیں کئی حد تک پیش کی گئیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ یاجوج ماجوج سے مراد جو ہے یہی یورپی اقوام ہے۔ اب ان میں مسلمان بھی ہیں۔ اب آپ بتائیں ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود چینی اقوام میں بھی 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور یورپی اقوام میں بھی ہیں، اور جو قرآن میں ہمیں اور حدیث میں پتہ چلتا ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ یاجوج ماجوج اسلام قبول کریں گے یا وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کے مل کے رہیں گے۔ اس میں تو ان کو صرف منفی انداز سے دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا ہے اور کسی معاملے میں پڑنا نہیں ہے۔ تو میرے حال میں اس کو قرآن اور سنت کی روح سے ہی دیکھنا چاہیے۔ اور
اس میں آپ کو یہ بھی بتانا میں چاہوں گا کہ یہاں ایک اور اضافی مسئلہ ہے جو ہم لوگوں کے ہاں بہت پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا، جب بھی عالم اسلام پہ کوئی مشکل پیش آئی، تو فوری طور پہ جو بھی دشمن نظر آیا اس کو یاجوج ماجوج کہہ کے سارا الزام اس کے سر پہ ڈال دیا گیا، اور کہا گیا کہ اب اللہ ہی ان کو ختم کرے گا، یہ خود ختم، ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ شروع کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد مدینہ کے قریب ایک آتش فشاں پھٹا، اس سے لاوا نکلا، اور کچھ احادیث میں آیا تھا کہ قرب قیامت میں ایک آگ ہوگی جو مشرق سے چلے گی اور مدینہ کے قریب آ کے رکے گی۔ تو اس زمانے کے مسلمانوں نے فوراً یہ سوچنا شروع کر دیا کہ قرب قیامت کی علامت پوری ہوگی اور قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد یزید نے اپنی فوجیں بھیجیں، مدینہ اور مکہ کو تخت و تاراج کیا اور بہت لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ تو سب کو لگا کہ اب قیامت آنے والی، لیکن قیامت اس وقت نہیں آئی۔ اس کے بعد کے دور میں، امویوں کے دور میں جنگیں ہوئیں ترکوں کے ساتھ، دو بہت بڑی جنگیں ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تمہارے یہاں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں کے ساتھ نہیں لڑو گے۔ پہلی جنگ کا انہوں نے کہا کہ تم شکست کھاؤ گے، دوسری میں فتح یاب ہوگے، ویسا ہی ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ اب قیامت آنے والی ہے، اور ان ترکوں کو یاجوج اور ماجوج سمجھنے لگے لوگ۔ حالانکہ ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، لیکن قیامت برپا نہیں ہوئی۔ آگے چلیے تو جو عباسی خلفاء کا دور ہے اس میں تو ترکوں نے کافی حد تک علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور حتیٰ کہ عباسیوں کی فوج میں بھی اور ان کی وزارتوں میں بھی ترکی ہوا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں اور قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت نہیں آئی۔ اس کے بعد جو سانحہ ہوا وہ ہوا صلیبی معرکات۔ صلیبی جنگوں میں یورپ سے فرانسیسی، انگریز، کئی اقوام نکلیں، انہوں نے آ کے قبضہ کیا، بیت المقدس پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی، اور ایک دفعہ پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ آ چکے ہیں، قرب قیامت ہے، اب خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام و امام مہدی آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، نہ امام مہدی آئے۔ آخر کار نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو بیڑا اٹھانا پڑا اور ان کو شکست دی۔ اس کے بعد کے دور میں تو تقریباً عالم اسلام کنفرم کر بیٹھے تھے کہ یاجوج اور ماجوج آ چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ تاتاری آئے، اور لگتے بھی یاجوج ماجوج کی طرح تھے، حضرت یافس کی اولاد میں سے تھے، اور دیوار چین کے پیچھے منگولیا سے نکل کے آئے تھے۔ انہوں نے تو اتنی تباہی پھیلائی کہ ہمارے شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک اجاڑ کر دیے، سوائے ہندوستان کے۔ دلی کا تخت، ملتان تک تو پہنچ گئے، دلی کا تخت محفوظ رہا ان سے، اور مصر محفوظ رہا، باقی تمام علاقے انہوں نے ختم کر دیے۔ اور یہاں آپ کو میں ایک قصہ سناؤں کہ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بڑے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تاتاری سپاہی ایک مسلمان گاؤں میں داخل ہوا۔ اس گاؤں میں تقریباً 100 کے قریب مسلمان مرد تھے، اور باقی عورتیں اور بچے تھے۔ تو اس نے ایک مسلمان مرد کو بلایا، سب مردوں کو جمع کیا، ایک مسلمان مرد کو بلا کے کہا کہ سارے مردوں کی ہاتھ باندھ دو۔ اس نے باندھ دیے۔ پھر جو ہاتھ باندھنے والا مسلمان تھا اس کی گردن کاٹی، اور اس کے بعد باقی 99 مردوں کی گردنیں کاٹ دیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ سوچئے کہ ایک گاؤں میں 100 مسلمان ہوں اور ایک تاتاری آئے اور ان سب کو مار کے چلا جائے۔ ایسا کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ یقین ہو چکا تھا لوگوں کو کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، اور اب صرف حضرت عیسیٰ اور امام مہدی آ کے ہمیں بچائیں گے۔ اس کے بعد جب یورپی اقوام نے ہمارے تمام اسلامی ملکوں پہ قبضہ کر لیا، سوائے حجاز کی سرزمین اور یمن، وہ بھی شمال یمن، جنوبی یمن میں عدن پہ بھی قبضہ ہو گیا، یہ 2 جگہیں رہ گئی تھیں، اور ترکی کچھ حد تک بچ گیا تھا، تو باقی تمام اسلامی دنیا پہ ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو دوبارہ ہمارے علماء نے یہ فتوے دیے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، یہ وہی ہیں لوگ، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، انتظار کرو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا، لیکن نہ امام مہدی آئے نہ حضرت عیسیٰ آئے۔ اور آخری دفعہ جب میں نے ایک عالم دین سے یہ سنا تھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، بدکاری پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، اور یورپی اقوام فوجیں جمع کر کے چڑھ دوڑے ہیں مشرق وسطیٰ پہ، تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، حالات نہیں بہتر ہوں گے، اب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور یہ میں اپنے آپ کو بچپن کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس وقت عراق میں جنگ جاری تھی،
صدام حسین کے خلاف اور پوری دنیا کی فوجیں آ گئی تھیں، اور حدیثیں بتائی جاتی تھیں کہ کس طرح تمام یورپی فوجیں جمع ہو کے لاکھوں کی تعداد میں آئیں گی اور آ کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گی، اور کہا گیا کہ آخری وقت قرب قیامت آ گیا اور یہ یاجوج ماجوج ہے، اب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرو۔ اس بات کو بھی میرے حال میں 20-30 سال گزر چکے اور ہم اسی حال میں پڑے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کہانیوں سے ہم نے غلط سبق حاصل کیا، ہم نے غلط نتائج اخذ کیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسا ہم 1000 سال سے کر رہے ہیں، تاتاریوں کے آنے کے بعد سے کر رہے ہیں، اور ہم دن بدن زبوں حالی کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ وتیرہ بنا دیا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے معجزے کا انتظار کیا جائے، اور اسی لیے ایک واضح چیز جو قرآن اور حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے۔ ہر کچھ سالوں کے بعد لوگ کسی نہ کسی کو یاجوج ماجوج بنا کے، کسی نہ کسی کو دجال کا فتنہ بنا کے قوم کو یہ قصہ سناتے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی خدمت کی، ہمیں اپنی دین و دنیا کو سنوارنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس میں 2 اعتراضات کروں گا۔ پہلا اعتراض تو یہ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ اگر دجال کا فتنہ آ جائے اور واضح ہو جائے تو اس وقت اگر کوئی بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا لے کے بیٹھا ہے درخت اگانے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ درخت اگائے، اس کو زمین میں گاڑ دے۔ حالانکہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں، پتہ ہو کہ قرب قیامت آنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ تم وہ درخت لگاؤ۔ وہ درخت بڑا نہیں ہوگا، اس کے بڑے ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ وہ درخت پھلاور بھی نہیں ہوگا اور سایہ دار بھی نہیں ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمالوں پہ جانچے گا، نتائج پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں جانچے گا ہمیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یاجوج ماجوج کے آنے کا وقت ہے یا نہیں، امام مہدی آنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں۔ وہ اس پہ جانچے گا کہ تم نے کیا تیاری کی۔ اب مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے، جس طرح شفٹ میں کام ہوتا ہے، فرض کیجئے ہسپتال میں رات کی شفٹ ہوتی ہے، تو رات کو جو شفٹ پہ نرسیں ڈاکٹر ہیں وہ کوئی کام نہ کریں، اور لمبی سی لسٹ بنا کے رکھ دیں کہ صبح کے وقت ساری ٹیم آ رہی ہے، اس کو دے دیا جائے گا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک لمبی ہینڈ اوور لسٹ ہوگی ان کے لیے کہ یہ سارے مسائل ہم نے جمع کیے، فحاشی بھی پھیل گئی ہے اور بدکاری بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہر طرف سود بھی ہے، ہر طرف برائی بھی ہے، قتال بھی ہے، جدال بھی ہے، تو یہ لیجئے جی آپ کے لیے یہ سارے کام سنبھال کے رکھیں، سنبھالیں، اور پھر ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے اب معجزے کرتے جائیں اور سب کچھ حل ہوتا جائے۔ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جب آئیں گے بھی تو مجھے اور آپ کو ہی ملا کے کام کریں گے، ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا، اور جتنا کام مزید بگاڑا ہوا ہے ہم نے وہ ہم سے ہی سنواریں گے۔ انہوں نے آسمان سے فرشتے نہیں اتارنے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک انتہائی منفی سوچ پیدا ہو چکی ہے قرب قیامت کی نشانیوں کے لحاظ سے۔ ہونا جو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے قرب قیامت کی نشانیاں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں اور نظر آئیں گی، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جائیں گے، وقت گزرتا جائے گا، وہ وقت قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے۔ جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اور آپ کے موت کا دن قریب آ رہا ہے، اس طرح عالم انسانیت کی تاریخ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو ہماری تیاری زیادہ ہونی چاہیے، ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد اور ہماری ہمت زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کو درگزر کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو بھلا رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہٹا کے ایک معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں کبھی یاجوج ماجوج میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے آنے میں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ اور یہ کون سے کافر ہیں؟ اب سنیے کافروں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے، وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بہت فصیح و بلیغ آیت ہے، تو اس کا اگلے درس میں ذکر کریں گے، لیکن اس آیت میں آپ سے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ کافر ایک کافی حد تک
قابل متنفر لفظ بن چکا ہے، لوگ کافی نفرت کرتے ہیں اس لفظ سے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی بھی سخت اور درست زبان استعمال نہیں کی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کافر کا مطلب کیا ہے۔ کافر کا مطلب ہے کہ ایسا کسان جو زمین میں بیج بو دے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ بیج بونے والے کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چھپا رہا ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ وہاں سے مستعار لیا عربی زبان میں ایک کسان سے، اور اس کو اس شخص کے لیے استعمال کیا جس کو اللہ کے دین کی سمجھ تو ہو، نظر آ رہا ہو، حقیقت نظر آ رہی ہو، لیکن وہ اس کو چھپا رہا ہو۔ اب یہ مشرک سے مختلف ہے۔ مشرک شرک کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو علم نہ ہو صحیح، وہ اس لیے شرک کر رہا ہے۔ کافر وہ ہے جس کو نظر آ رہی ہے چیز لیکن وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ کافر ضروری نہیں کہ غیر مسلم ہو۔ کفر کرنا اللہ تعالیٰ کا کفران نعمت بھی تو ہم کہتے ہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھپانا، اس کو دبا دینا، ہٹا دینا، اور یوں ظاہر کرنا کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، ان لوگوں سے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ لا یستطیعون سمعا، جن کو استطاعت نہیں ہے سننے کی۔ تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف غیر مسلم تو نہیں، غیر مسلم تک تو ہم دین پہنچا ہی نہیں رہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اللہ کے دین کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اس تک جا ہی نہیں رہا۔ اس تک تو یہ خبر جا رہی ہے کہ آج یہ مظاہرہ ہوا، کل وہ مظاہرہ ہوا، آج مسلمانوں نے یہاں مار دیا بندہ، وہاں مار دیا بندہ، آپس میں لڑ پڑے، جنگ کر دی۔ دین کہاں تک جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں ماشاءاللہ تبلیغ کی بہت بڑی مہم ہے، اور اس میں ہم ایک دوسرے کو ہی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا 10% بھی، انتہائی احترام سے کہوں گا، میں بہت بہت عزت کرتا ہوں ہمارے مبلغین دین کی، اگر 10% بھی محنت غیر مسلموں پہ ہوتی پچھلے 100 سال میں، جتنی محنت مسلمانوں نے مسلمانوں کو مسلمان کرنے اور مسلمان رکھنے پہ کی ہے، اس کا 10% بھی اگر وہ غیر مسلموں پہ کرتے، 90% آپس میں ہی کرتے رہتے، آدھی دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ لیکن ہم اللہ کا ذکر پہنچا ہی نہیں رہے۔ یہ ذکر تو ہمارے پاس ہی ہے، اور اس وقت اس ذکر کو ہم ہی نہیں سمجھ رہے اور چھپا رہے۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ بیج کو دبا دیں، ایک درخت پر سے پھل اترتا ہے، اس میں سے بیج نکالا، اس کو زمین میں دبا دیا، تو کیا ہوگا؟ اس بیج کو اگر پانی اور روشنی ملے تو اس میں سے ایک پودا نکلے گا جو کل کو ایک تناور درخت بن جائے گا۔ تو بیج چھپانے سے چھپتا نہیں اگر اس کو صحیح ماحول ملے۔ اسی طرح کافر کا کفر ہمیشہ کفر نہیں رہتا اگر اسے صحیح ماحول ملے۔ اگر اس کو دین کی روشنی اور دین کا پانی ملے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنی ہدایت کو 2 لفظوں سے تعبیر کرتا ہے، پانی سے اور روشنی سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ظاہر ہے وہ شخص جس کو نظر آتا ہے وہ اس جیسا نہیں جس کو نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے، یہ مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایک روشنی کی، آگ جلائی روشنی کی، اور جب ماحول روشن ہو گیا تو لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ دیکھ نہیں سکے اس روشنی کو۔ کفار کے بارے میں کہا گیا۔ آسمان سے اترنے والے پانی کے بارے میں بار بار اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کی طرح ہے، وہی بھی آسمان سے اترتی ہے۔ تو کافر ہمیشہ کافر نہیں رہتا، بلکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ جس طرح ایک بیج کے اندر پوٹینشیل ہے پودا بننے اور دوبارہ درخت بننے کا، ایسا درخت جس پہ اور پھل اور بیج لگیں، اسی طرح کفر کے اندر بھی ایمان کا بہت پوٹینشیل ہے، صرف اس کو ایمان کی روشنی چاہیے اور ایمان کا پانی چاہیے۔ تو یہاں بھی نا امیدی نہیں، امید ہے۔ میرا رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، وہ مایوسی نہ پسند کرتا ہے، نہ مایوسی کا درس دیتا ہے، اور نہ وہ نفرت کرتا ہے اپنی مخلوق میں کسی سے۔ تو لفظ کافر کو بھی اس کی روح تک سمجھیے کہ یہ لفظ اتنا بھیانک اور اتنا برا قابل نفرت نہیں جتنا ہم اس کو بنا رہے ہیں، اور اس میں بے تحاشا امید ہے۔ کافر لفظ میں ایمان کی امید ہے کہ ایمان اس سے پیدا کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایمان کا تناور درخت اس سے نکل سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیت کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں کافی وقت چاہیے ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔